اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کریں تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ کی آیتوں میں ایسی کیا کمی ہے کہ اس کو سننے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو سورہ جاسیہ کی آیتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جاسیہ کی تفسیر کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے اپنے اس نورانی سفر کے آغاز میں سب سے پہلے آیت نمبر 6 کی تلاوت اور اس کے بہترین ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جن کو ہم ٹھیک ٹھیک تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، تو خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہوگی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بہترین تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 1، معرفت کے اسباب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان پر حجت تمام ہو سکے۔ نمبر 2، قرآن مجید موجودہ الفاظ کے ساتھ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ نمبر 3، جو شخص چاہتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرے، پہلے اسے خود اصلاح شدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کی آیتوں کی بنیاد حق ہے، خرافات، مبالغہ یا وہم و خیال کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 5، انسان کا اختیار اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ موجود ہونے کے باوجود دوسری راہ پر چلا جائے۔ نمبر 6، اتنی ساری برحق آیتوں اور ان کی تلاوت کے باوجود انسان کا گمراہ ہو جانا تعجب کی بات اور قابل سرزنش ہے۔ نمبر 7، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، اس کی وجہ اللہ کی آیتوں کا باطل یا مبہم ہونا نہیں ہے، بلکہ خود ان لوگوں کے اندر موجود کوئی مشکل ہے۔ اب آئیے سورہ جاسیہ کی مزید 3 آیتوں یعنی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل افاک اثیم يسمع آیات اللہ تتلى علیہ ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألیم۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے کہ خدا کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور وہ سنتا بھی ہے، پھر غرور سے کفر پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ تو اے رسول، تم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت پر واقف ہو جاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان تینوں آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ افاکن افک سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ایسا شخص جو بہت جھوٹ بولتا ہے، اور اسیمن اسم سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ایسا شخص جو بہت گناہ کرتا ہے۔ ویلن جو ایک طرح کی ملامت ہے، قرآن مجید میں 27 بار آیا ہے، جس کا معنی ہے ہلاکت۔ یہ لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔
ثقافتی خیانت کاروں کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو خود سے کوئی چیز لکھ دیتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ کم فروشی کرنے والے جیسے اقتصادی اور معیشتی ظالموں کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، سورہ مطففین آیت نمبر 1۔ کافروں اور مشرکوں جیسے عقیدتی گمراہوں کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 2۔ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، سورہ فصلت آیت نمبر 6۔ اور ان لوگوں کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے جو اولیاء خدا اور حقائق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، سورہ ہمزہ آیت نمبر 1۔ اللہ کی سزا گناہ کے مطابق ہوتی ہے۔ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر اسے انسنا کر دیتا ہے اور اپنے اس عمل سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کرتا ہے، اس کی سزا عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص مذاق اڑا کر ان کی توہین کرتا ہے، اس کی سزا عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ بشارت کا لفظ خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان آیتوں میں کافروں کے عذاب کے وعدے کو بشارت کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ گویا ہر دھرمی کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین خبر عذاب کی خبر ہے۔ تلاوت، ترجمہ اور نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ نمبر 1، حق بات کو ہر ایک تک پہنچایا جائے، حتیٰ گناہگاروں تک بھی۔ نمبر 2، پہلے تبلیغ پھر دھمکی اور ڈرانا۔ قرآن مجید ویل اس کے لیے کہتا ہے جس کے کانوں تک پہلے اپنی آیتیں پہنچا چکا ہے۔ نمبر 3، حق بات کو نظر انداز کرنا تکبر کی علامت ہے۔ نمبر 4، اکثر مقامات پر عیب جوئی اور مذاق اڑانے کی وجہ مکمل مقدار میں علم اور جانکاری کا نہ ہونا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جی ہاں، اگر معرفت گہری اور وسیع ہو جائے تو مذاق اڑانا ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، چونکہ مذاق اڑانے میں توہین پائی جاتی ہے، اسی لیے مذاق اڑانے والوں کی سزا بھی ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 9 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کریں تو ہمیں اس کی شروعات اپنی اصلاح سے کرنی ہوگی، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، اس کی وجہ اللہ کی آیتوں کا مبہم یا باطل ہونا نہیں، بلکہ خود ان کے اندر کوئی کمی یا مشکل پائی جاتی ہے۔ تو کیا آپ بھی اپنی اصلاح دوسروں کی اصلاح سے پہلے کرتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔